اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ یہ جو صورت والعصر یہ مکی صورت ہے اور یہ تقریباً 14ویں صورت تھی جو نازل ہوئی تھی. بالکل شروع کے 3 سالوں میں، بالکل شروع میں یہ نازل ہوئی تھی. اور اس سے پہلے الہاکم التکاثر نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو صورت تھی امام شافعی کا قول اس کے ساتھ منسلک رہتا ہے. جب بھی آپ تفسیر پڑھا کریں گے نا تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر والعصر کے بعد اور کوئی صورت بھی نازل نہ ہوتی نا تو یہ لوگوں کے لیے کافی تھی. اتنی بڑی چھوٹی صورت ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی. اور آپ کو پتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب یہ صورت نازل ہوئی نا تو وہ کہتے تھے کہ ہم جب ملتے ہیں صحابہ کرام آپس میں تو ہم اس وقت تک جدا نہیں ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورہ والعصر نہ سنا دیں. اندازہ کریں اتنی اہمیت کی صورت ہے ہم. تو والعصر اس میں کیا ہے، اس میں انسان کو وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلایا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ صرف اسلام ہی جو ہے نجات کا اور سکون کا اور فلاح کا ذریعہ ہے، بس اور کچھ نہیں. تو یہ بڑی اچھی صورت ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی یہ 3 آیات جو ہیں کیسی وہ چھوٹی صورت ہے لیکن معنی بہت بڑا ہے اس کا. یہ جوامع اور جامع مانع جو ہے نا وہ ایک صورت ہے. تو پھر آپ میں سے کون سا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے لفظی؟ سر میں کروں؟ پلیز. سر والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر واو جو ہے وہ حرف جر ہے اور واو قسمیہ ہے، کیونکہ واو کے بعد اگر جو اسم ہے اس وہ مجروری حالت میں ہو تو واو جو ہے وہ حرف قسمیہ ہو جاتا ہے. تو والعصر، اور عصر کا مطلب ہے زمانہ اور وقت. اس کا ترجمہ ہوا میں قسم کھاتا ہوں، اور اس میں تو انا یہاں پہ چھپا ہوا عصر ہے. کا معنی نچوڑنا بھی کر سکتے ہیں نا، نچوڑنے کے معنی بھی آئے گا. ابھی کرتے ہیں اسیر کی اس سے آتا ہے. ابھی ہاں جی ہم جائیں گے انشاءاللہ آگے. اچھا جی اچھا جی اور عصر کا مطلب زمانہ وقت، اور اس کا جو روٹ ورڈز ہیں عین صاد اور را ہے، اور عصر کی قسم، اور اس میں انا چھپا ہوا ہے. مطلب میں قسم کھاتی ہوں کہ اس میں انا قسم، چھپا اس میں ہوا ہے. اقسمو چھپا ہوا ہے، اقسمو چھپا ہوا ہے، اقسمو، پہلے ہاں ہاں جی اقسمو، اسی اقسمو اس کی سے اس سے پہلے کہ ہے میں انا. قسم کھاتا ہوں. اچھا آگے جی. انا بے شک، انا سے شروع ہونے والا جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اور ان الانسان، انسان سے پہلے جو الف لام ہے اس کا مطلب ہے تمام انسان. بے شک تمام انسان حرف تاکید ہے، انا حرف تاکید ہے. لام جو ہے لام بھی حرف تاکید ہے. فی کا مطلب میں، اور یہ حرف جر ہے. خسرن کا ہے خا سین اور رے، اور یہ خسارے سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے نقصان، یعنی بے شک تمام انسان نقصان میں ہے. الا الذین، الا کا مطلب ہے ضرور. ہاں اللہ کا، نہیں، اللہ کا مطلب سوائے، اللہ کا مطلب ہاں سوائے، ہاں اللہ کا مطلب سوائے الذین جو لوگ. اور یہ الذین جو یہ حرف اس میں موصولہ ہے. آمنو یہ ماضی ہے. اور جمع مذکر غائب کا صیغہ یہ الا الذین آمنو، یہ کیونکہ پلورل ہے جمع ہے. وعملوا وہ حرف عطف ہے کیونکہ جملے کے درمیان میں آ رہا ہے، دو لفظوں کو اس کو جوڑنے کے لیے حرف عطف ہے. عملو یہ فعل ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. صالحات یعنی نیک اعمال. پھر یہاں پہ پھر حرف عطف ہے. تواصو بالحق، تواصو یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب. بالحق با حرف جر ہے. حق مطلب حق کے ساتھ، مطلب سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق کے ساتھ نصیحت کرتے رہے. حرف پھر دوبارہ حرف عطف. تواصو تاکید. بالصبر حرف جر، اور صبر کے ساتھ، اور جو صبر کے ساتھ تلقین کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے.
बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। कोई और भी इसमें शुरू से कोई दोबारा तर्जुमा करना चाहेगा, कोई आप में से? सर मैं कोशिश करूं। प्लीज। हाँ। वाउ जो है ये हरफे जर है, और ये आग मजरूर कर देगा आगे, और इसमें जो अलिफ लाम है ये मार्फा है। ये जुमला मार्फा बनेगा अलिफ लाम लगने की वजह से। असर जो है ये निचोड़ना के मानी में आएगा। तो ये जो जुमला ये इसमें पे कहा जा रहा है कि जमाने की कसम, इसका ये मतलब बनेगा। अच्छा, ये वो इन्ना जो ये हरफे यहाँ जो वो है ना, वो ये वो कसमिया है, ये कसम के लिए यार, फिर जार नहीं है। जी हाँ, तो ये जो ना, ये ऐसे में जो है ना वल्लाहि जैसे है, वल्लाहि, तो ये ऐसे में कसम के लिए वो आता है। ता भी ऐसा है, वाओ ता बा, ये सारे जो है कसम के लिए भी आते हैं। यहाँ वो कसम का है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं, खैर इंशाल्लाह। अभी आप पढ़ें और पढ़ेंगे ठीक इन्ना। है। इन्ना जो ये हरफे ताकीद है, तो यहाँ पे ताकीद का मफहूम आएगा। और हरफे नस्ब अपने बाद में आने वाले नस्ब में ले जाता है ये, तो ये हरफे इसम को नस्ब से इसम भी को है। इसम को जी नस्ब, इन अल्लाह, इन्नल जी सर। इंसाना, इन शाबाश। जी जैसे अल इंसान जो है इसम है, तो इसने इन्ना इन्ना में तब्दील हो गया ये फिर। शाबाश। आगे ये अल इंसान इसमें मंसूब है। और जो आगे आगे लफी आ रहा है, ये लाम जो ये फिर ताकीद के लिए है। तो कभी भी ताकीद जो है वो जुमले में एक साथ इकट्ठे नहीं आते। जैसे अगर इन्ना और ला एक ही जगह पे आना था, पर इन्ना ने ला को पुश किया, जिसकी वजह से ये फी के साथ लाम आ गया है। शाबाश। तो ये इन्नल इंसान लफी हो गया है। और जहाँ अब इसमें फिर लफी का जो है ला को जो लाम है जो यहाँ पे, इसका मतलब बनेगा वो यकीनन के मानों में आएगा। और आगे जो हुस्रिन है ये हसरिन ये इसम है। और नीचे इसके जो जेर आया है ना, ये नकरा है और इसमें मजरूर है ये। शाबाश। आगे इल्ला जो है ये फिर हरफ इस्तिस्ना है, और यहाँ पे इसके मानी जो हो गए वो सिवाय में आ जाएंगे। अल्लाह जीना जो है इसमें मौसूल है, और इसमें उन लोगों के मतलब मानी में आएगा। हम्म। आमनु जो है ये फेले माजी है, मुजक्कर गायब है। और सही मेरे ख्याल में ये बाबे अफ़ाल से भी है। हम्म। शाबाश। इसका जो मादा है वो हमजा मीम नून है। हम्म। शाबाश। आगे वाउ जो है वो हरफ अतफ है। आमिलू जो है ये इसका जो मादा है वो आइन मीम लाम है। ये फेले माजी है, जमा मुजक्कर और गायब है। फिर अस्सॉलिहाती ये इसमें मंसूब है। और इसका मतलब बने, इसका जो रूट वर्ड है वो सौद लाम खा है। और इसका मतलब बनेगा उन्होंने नेक अमल किए। आगे है वतावासौ, ये वाउ जो है ये हरफ अतफ है। और वासौ ये फेले माजी से है, और इसका जो रूट वर्ड है वो वाउ सौद या है। सही। और बिल हक़ी जो है बाप फिर वो ये हरफ जार आ जाता है। और हक के साथ। और वतवासौ वही फिर रिपीट हो रहा है कि वाउ हरफ अतफ है, और वासौ जो है वो फिर माजी आ जाएगा। वो ये जो पीछे रूट वर्ड है ये सेम वही है। बिस्वब्री ये फिर जार और मजरूर है, सबर के साथ। हम्म। सही। अच्छा, शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अभी ये आमना, आप ना इसका लफ्जी तर्जुमा करो बगैर ग्रामर के। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर। वल वाओ जिस तरह आपने बताया कि वो कसम के लिए इस्तेमाल हुआ, और असर जो है वो जमाना है, तो वल असर कसम है जमाने की। इन्ना बेशक, अल इंसाना, अल अलिफ लाम लगा है, तो ये जो इंसान है या तमाम इंसान, लफी यकीनन, खुसरिन नुकसान या खसारे में है। इल्ला सिवाय, अल्लाजीना उन लोगों के, आमिनु जो ईमान लाए, व और आमिलू उन्होंने अमल किया, अस्सालिहात नेक, वतवा व और तवा तलकीन की सौ एक दूसरे को, बिलहक की हक की, और तलकीन की या ताकीद की एक दूसरे को, बिसब्री सब्र की। हम्म। अच्छा, ये शानदार हो गया काम, बहुत शानदार हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसमें से कोई अमना आपको कोई बात, दिनेश आपको कोई बात समझ ना आई हो जो इन्होंने कहा है अभी, सारा ने महपारा ने कोई बात की, कोई लफ्ज इस्तेमाल किया जो आपको समझ ना आई? समझ आ गया वो। अच्छा, चलो फिर मैं चलता हूँ, जरा इससे आगे चलता हूँ।
یہ دیکھیں ذرا ترجمہ کہ انہوں نے ترجمہ کیسے کیا. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں انا بے شک الانسان یہ ہے جی زمانے کی قسم، والعصر بائی دا ٹائم، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی. نہیں میں ٹرانسلیشن دیکھنا چاہتا ہوں اس کی کس نے اور کیا ترجمہ کیا ہے. زمانے کی قسم، زمانے کی قسم ہے ڈاکٹر اسرار صاحب، زمانے کی قسم، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، زمانہ شاہد ہے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی، زمانے کی قسم، قسم ہے زمانے کی، زمانے کی قسم تقی عثمانی صاحب، عصر کی قسم رفت، زمانے کی قسم، اس زمانے محبوب کی قسم، یہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ اس زمانے محبوب کی قسم. باقی ترجمے اور طرح کے، ان کا ترجمہ الگ ہے. زمانے کی قسم ڈاکٹر طاہر القادری، زمانے کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے. تو باقی یہ سارے بائی دا ٹائم، بائی دا ٹائم، بائی ٹائم، بائی اثر. اب یہاں پہ قسم ہے، اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، 14 کے قریب معنی ہے اس کے وجہ سے، والعصر اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ زمانے کی قسم مجھے جو سب سے اچھا جو ترجمہ لگتا ہے نا، مجھے جو لگتا ہے وہ مجھے ترجمہ لگا ہے یہ اہل تشیع کے جو ہے نا علامہ طالب جوہری صاحب، انہوں نے بڑا زبردست ترجمہ کیا. وہ کہتے ہیں قسم ہے غیر محسوس طریقے سے گزرتے ہوئے زمانے کی. بڑی بہترین ترجمہ ہے. سارے ترجمے دیکھیں نا آپ تو اس میں قسم آپ کو دکھائی دے گی کہ یا تو یہ نماز عصر کی قسم ہے کیونکہ وہ نماز بڑی اہم نماز ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کی جو ہے نا بہت اہمیت یاد دلائی ہے. اس کے علاوہ یہ زمانے کی قسم ہو سکتی ہے کہ تاریخ انسانی کی قسم، یعنی زمانہ خود تاریخ آپ کو سکھاتا ہے چیزوں کو کہ ٹائم جو ہے نا یہ سب سے پریشیس ٹائم چیز ہے. اس وقت انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز جو انسان کے پاس ہے وہ وقت ہے، اور قیامت میں جا کے بھی انسان جو ہے اس وقت کی جو ہے نا احساس اور حسرت میں رہے گا کہ کاش میں اس کو صحیح یوٹیلائز کرتا. تو یہ تاریخ انسانی کی قسم ہے. یا پھر جو ہے یہ کیا ہے، غیر محسوس طریقے سے جو ٹائم گزر رہا ہے انسان پہ، جس کو انسان جو ہے نا پکڑ نہیں سکتا ٹائم کو، اور وہ ٹائم اس کے ہاتھ سے ایسے جاتا ہے جیسے برف جاتی ہے. وہ ایک ولی اللہ تھے، وہ کہتے ہیں مجھے والعصر کی سمجھ ہی نہیں آئی، ان الانسان لفی خسر کی سمجھ تب آئی جب میں نے بازار میں دیکھا برف بیچ رہا تھا بندہ، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بس جو ہے یہ میری کمائی نا، وہ کمائی پگھل رہی ہے، میری کمائی پگھل رہی ہے، لے لو لے لو لے لو، وہ ضائع ہو رہی ہے، پانی بن جائے گا تو لے لو. تو کہتے ہیں مجھے بڑی اس کی نا سمجھ آ گئی اس وقت. اور جیسے کہ یہ نیچے اس میں ایک اور قسم کھائی ہے کہ یہ خاص زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، جس کا انتظار سارے لوگ کر رہے تھے، اور سب سے بابرکت زمانہ ہے، اور جبرائیل کے اترنے کا بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ نیچے اترتے تھے، اور قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے، معجزات ہیں، برکات ہیں، ان کی صحابہ کرام موجود ہیں. تو یہ اس صدی کی قسم کھائی، اللہ پاک نے قسم کھائی ہے. تو یہ بھی اچھا ترجمہ ہے. اور باقی تراجم بھی بہت بہترین ترجمے ہیں، اس کے بہت سارے ترجمے ہو سکتے ہیں. تو ہر ترجمہ ہی جو ہے ہمیں احساس دلا رہا ہے وقت کی اہمیت کا. اچھا اگر میں اس کے بعد کا دیکھوں، یہ دوسری آیت کا دیکھو ذرا، تو لکھا ہوا ہے یہاں ان الانسان لفی خسر. آپ نے لفظی ترجمہ سن لیا، بالکل ٹھیک کیا بچوں نے. بے شک بالیقین انسان سر تا سر نقصان میں ہے، نقصان میں ہے. یہاں دو تاکیدیں ہیں، ان بھی تاکید کے لیے ہے، اور یہ لام زبر لا جو ہے نا یہ بھی تاکید کے لیے ہے. ضرور بے ضرور، بے شک، یقیناً. ٹھیک ہے، تو یہ اب ترجمہ کیسے کرتے ہیں دیکھیں ذرا. بے شک بالیقین انسان سر تا سر نقصان میں ہے، یقیناً انسان خسارے میں ہے، بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے کہ انسان نقصان میں ہے، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، بے شک ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے. 2 دفعہ دیکھو، بڑا اچھی ترجمہ کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ استاذہ نگت ہاشمی. یہ نگت ہاشمی میرے خیال میں فرد ہاشمی کی بہن ہے. وہ بھی دونوں ترجمے کرتے ہیں، پتہ ہے گھر سے 2 ترجمے آتے ہیں ان کے، کہ انسان یقیناً گھاٹے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، اور یقیناً ہر انسان گھاٹے میں ہے. یہ نجفی میرے خیال میں حسین نجفی شاید یہ کیا تشیع کے ہیں. بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے. مودودی، علامہ مودودی صاحب، انسان در حقیقت میں بڑے خسارے میں ہے. در حقیقت میں
अच्छा, बेशक नौ इंसान अलबत्ता नुकसान में है। नौ इंसान यानी नौ इंसान, अलिफ लाम की वजह से नौ लगा दिया कि हर तरह का इंसान खसारे में है। यानी कयामत में आपको याद होना चाहिए कि कयामत में हमारा जो नफ्स होगा वो लवामा नफ्स होगा, नफ्स लवामा। ये नफ्स लवामा जो है ना, ये इंसान के नफ्स अम्मारा के ऊपर होता है। नफ्स अम्मारा में इंसान को गुनाह जो है आसान होता है, और नेकी जो है ना, नेकी मुश्किल होती है उसके लिए, और उसको गुनाह पे शर्मिंदगी भी नहीं होती। लेकिन लवामा में क्या होता है कि इंसान को नफ्स मलामत करता रहता है। अगर वो नेकी करेगा ना कयामत में, तो नेकी वाला बंदा भी कहेगा नहीं मैंने थोड़ी नेकी क्यों की, शायद मैं वक्त की कदर करता। और जो गुनाहगार होगा वो तो वैसे ही खुद को मलामत कर रहा होगा। तो उस वक्त नफ्स लवामा होगा, इसलिए अल्लाह पाक ने इसकी कसम खाई हुई है। तो यहाँ पे नौ इंसानी की तरफ जो है ना वो नुकसान में है, हर इंसान जो है वो घाटे में है। लेकिन उस्मानी साहब कहते हैं कि इंसान दर हकीकत बड़े घाटे में है। रिफत एजाज, हाँ, कि इंसान नुकसान में है, बस इतना कहा है उन्होंने कि इंसान नुकसान में है। हालांकि ये तर्जुमा जो है ना कम कम है। बिलाशुबा इंसान घाटे में है, बेशक आदमी जरूर नुकसान में है, बेशक इंसान खसारे में है कि वो उम्र अजीज गवा रहा है। अब ये देखो ना, ये साथ सब तफसीर भी हो गई, एक की तर्जुमे में तफसीर भी हो गई, डॉक्टर तारुल कादरी साहब। तो इस तरह की आप यहाँ देखिए लो, ये वाला तर्जुमा तो हमें समझ नहीं आएगा। मोस्ट श्योरली मैन इज इन लॉस। क्या बात है, बहुत मजा आता है इसका ये तर्जुमा पढ़ने में। अच्छा, ये आखिरी, इसकी आखिरी आयत जो है उसको जरा देखें, इसमें मैं कुछ आपको बताता भी हूँ आपको। ये देखें, इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए, और जिन्होंने आपस में हक की वसीयत की और एक दूसरे को सबर की नसीहत की। अब ये मेन तर्जुमा है। नीचे आते हैं तो देखें, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और जिन्होंने आपस में हक की वसीयत की और एक दूसरे को सबर की नसीहत की। सिवाय उनके जो ईमान लाए, आपस के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है आपस में? बताता हूँ, यही बताने लगा हूँ। सवाए उनके जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया और उन्होंने एक दूसरे को हक की नसीहत की और इन्होंने बाहम एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। बाहम का लफ्ज भी याद रखिए। सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और दूसरों को हक की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे, मगर वो लोग नुकसान में नहीं है जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। जलंधरी साहब, फिर है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया और एक दूसरे को हक बात की वसीयत की। तकरीबन सब ने यही तर्जुमा किया है। मौदूद साहब कहते हैं कि सिवाय उन लोगों की जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे और एक दूसरे को हक बात की नसीहत और तलकीन करते रहे। लेकिन उस्मानी साहब कहते हैं कि सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करें और एक दूसरे नेक अमल करें और एक दूसरे को हक बात की नसीहत करें और एक दूसरे के सब्र की नसीहत करें। आप ये तर्जुमा देखें जरा, माजी का और मुजारे का जरा फर्क देखें। मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। अच्छा, अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कि मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और दूसरे को एक दूसरे को हक की ताकीद की और दूसरे को सब्र की वसीयत की। तरकारी साहब कहते हैं कि सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और मुआशरे में एक दूसरे को हक की तलकीन करते रहे और तबलीग हक के नतीजे में पेश आमदा मसाइब व आलाम में बाहम सब्र की ताकीद करते रहे। बहुत साथ तफसीर भी साथ हो जाती है, ऐसा तर्जुमा है। तो ये यहाँ पे जो जो ये तर्जुमा था इसका, आपने देखा कि मुख्तलिफ उलमा कराम ने मुख्तलिफ तर्जुमा किया है इसका। और लफ्जी तर्जुमा अगर आप देखें ना, वो मैंने किया आपके साथ कि नहीं किया, यहाँ जरा देखिए, मैं आपको यहाँ से आपको ना इसके रूल्स दिखाता हूँ, आपको जरा इसके रूल्स देखिए। कसम है जमाने की, कसम है जमाने की, बस इससे आगे हम नहीं जा रहे। इन्ना, बेशक, यकीनन, इंसान ये उन्स से है। उन्स से दो बातें हैं इंसान के बारे में भाई, कि या तो उन्स से है, उन्स यानी मानूसियत है, हर चीज से ये मानूस हो जाता है। ये जमीन का नहीं है, ये तो जन्नत से आया है इंसान, लेकिन यहाँ ये मानूस हो जाता है लोगों के साथ, इसलिए ये इंसान मानूसियत से है। दूसरा कहते हैं कि नहीं, ये निस्यान से है, चूंकि ये अपना वादा भूल जाता है अल्लाह से किया हुआ, तो ये इंसान निस्यान से है, तो ये उससे निकला है। बहरहाल इंसान इंसान है, ये मारूफ लफ्ज है। लफी खुसरिन, ये तीन लफ्ज हैं। अब लाम जबरला, उसका मतलब है यकीनन। फी का मतलब होता है मैं यानी इन, और खुसरिन, खुसर का मतलब होता है खुसरान, नुकसान, खसारा। इन नल इंसान लफी खुसरिन। अच्छा, इसके बाद है, यह जरा गौर करें, इल्ला, इल्ला का मतलब होता है सिवाय, मगर, लेकिन, अलावा,
البتہ الذین وہ لوگ آمنو یہ پاسٹ ٹینس ہے، دیکھو یاد ہے آمنو جو ایمان لا چکے، لائے ماضی ہے، وہ عملو یہ بھی ماضی ہے اور جمع کا ہے، وہ سب اور انہوں نے عمل کیا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، صالحات چونکہ جمع ہے تو اس لیے عمل کیے اور نیک عمل کیا انہوں نے، تواصو، اور تواصو جو لفظ ہے نا یہ دیکھو وہاں پر تواصو کا لفظ جو ہے یہی لفظ ہے جو کہ آپ کو باہم اور ایک دوسرے کو اور آپس کا معنی دیتے ہیں. آپ کو آپ دیکھو گا 3 لفظ استعمال کیے، آپس، ایک دوسرے کو اور باہم. یہ کیوں؟ یہ تواصو کا جو لفظ ہے نا تواصو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا محاورہ اسرا کا، اس میں 2 بندے ہوتے ہیں کم سے کم، یہ بول ہے تواصو. تواصو کا جو ہے یہ آپ کو یہ جو لفظ جب ایسے آئے گا نا، یہ کیا لفظ ہے؟ یہ وصیت ہے، واو صاد اور یا ہے اصل میں لفظ، روٹ ورڈ جو اس کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ تواصو کے وزن پر آئے گا نا تو یہ ماضی ہے ایک، تو یہ اگر یہ مضارع ہوتا نا تو اس کے ساتھ اتین اور لگتا، جیسے تتواصو، یتواصو، اتواصو ایسے ہوتا، لیکن یہ ہے تواصو، یہ ماضی ہے اور جمع کا ہے، اور اس میں جو معنی پایا جاتا ہے اس لفظ کی شیپ کی وجہ سے وہ ہے آپس میں ایک دوسرے کو بالحق، حق کی وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، وتواصو اور تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، بالصبر صبر کی. اب آپ نے دیکھا 4 چیزیں بتائی ہیں نجات کے لیے اور فلاح کے لیے اور فائدے کے لیے، نفع کے لیے، اگر زندگی سے نفع اٹھانا ہے تو. ایک تو ایمان لے آؤ، پکا ایمان لے آؤ. اب ایمان کا جو ہے نا تعریف رسول اللہ نے خود فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسالت ہے، ایمان بالملائکہ ہے، اور ایمان بالکتب السابقہ ہے، اور آخرت ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اور یہ ایمان لانا جو ہے نا یہ دل کے صرف دل کا جو ہے نا دل کا ماننا نہیں ہے، بلکہ زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے، تبھی یہ جو ہے نا آپ کا ایمان کہلائے گا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ہونا چاہیے، یہ پہلا پارشن ہے. آپ نے اپنے اس کو پکا کر لینا ہے کہ میں نے ایمان لے آیا ہوں، میں اللہ پہ، رسول پہ، فرشتوں پہ، تمام رسولوں پہ، آخرت پہ، اور جو بھی نازل ہوا ہے، تصدیقات ہے، الوہیات ہے یا پھر نبوات ہے، سب پہ میں ایمان میں لاتا ہوں. اچھا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ دیکھو نیک اعمال کریں، وہ اعمال جو جنت میں لے کے جاتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے نا جو عمل دوزخ میں لے کے جاتے ہیں ان کو چھوڑنا بھی ہے آپ نے ساتھ میں، یعنی عمل کرنا بھی ہے اور عمل سے رکنا بھی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بہت ضروری ہے. چونکہ اس کی تاکید آگے دو لفظوں میں آئی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو حق بات بتاتے رہنا ہے، اپنے کمروں میں نہیں بیٹھ جانا ہم لوگوں نے کہ ہم اپنے کمرے میں بیٹھے رہے، یا ہم کہیں چلو میرے گھر میں تو نہیں ہو رہا نا ڈول ڈھمکا، چلو میرے گھر میں تو نہیں ہو رہا نا یہ فسق و فجور. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے دوست کو، بھائی کو، جو آپ کے ہمسایہ ہیں، سب کو آپ نے جو ہے بھلتا کہ راستے میں بھی آپ لوگوں کو نیک بات کی تلقین کرتے رہیں گے، تبھی ہم لوگ بچ سکتے ہیں، معاشرہ بچ جائے گا اور اسلامی معاشرہ قائم ہوگا. یہ اسلامی معاشرے کا ڈھانچہ ہے، ایک انسان کا اپنا بھی ہے انفرادی طور پہ، اور ایک ہے کہ اسلامی ڈھانچہ معاشرے کا، وہ یہ ڈھانچہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی بات بتایا کریں گے اور بری بات سے منع کرتے رہیں گے. ہم تبھی زندہ رہ سکیں گے. جس در ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا نا، ہم لوگ مر جائیں گے، زوال میں چلے جائیں گے، جیسے چلے بھی گئے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا یہ صبر کا نام ہے. یہ زندگی، یہ دنیا جو ہے یہ صبر کا نام ہے، صبر کا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جو ہے وہ اچھی بات کریں کسی کو اور آپ کو جو ہے وہ آپ کو تکلیف دکھ نہ ملے، آپ کا دل نہ ٹوٹے آپ کا، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا. انبیاء کرام جب بھی آئے نا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو لوگوں نے جو ہے ہاتھوں ہاتھ لیا، چلو شکر خدا کا آپ آ گئے، شکر خدا کا آپ آ گئے، ایسا نہیں ہوا. تکذیب بھی کی گئی ہے، تکذیب، جھٹلایا گیا، ان کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ان کو. تو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں اس راستے میں، اور آپ کے اوپر بھی تکلیفیں آئیں گی. اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو امتحانات ہیں وہ ہر انسان کی زندگی میں آنے والے ہیں، کہ آپ کا مال کم ہو سکتا ہے، بھوک آ سکتی ہے، آپ کے اپنے قریبی دل کے ٹکڑے آپ کے آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، فوت ہو سکتے ہیں، اور آپ کو صلہ نہیں مل سکتا، کسی چیز کا فروٹ نہیں مل سکتا اپنے اعمال کا دنیا میں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ صبر کرنا ہے. آپ نے صبر 2-3 طرح کا ہوتا ہے، اب آپ ویسے بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے پتہ نہیں چھوٹی صورت ہے اس لیے میں تفصیل میں چلا گیا کہ صبر جو ہے آپ عبادات میں بھی کرتے ہیں، کہ اگر عبادت جیسے سردی میں وضو کرنا ہے، گرمی میں آپ جو ہے روزہ رکھتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، اور نیند چھوڑ دیتے ہیں آپ اس کے لیے، اور تھکے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. عبادات پہ صبر کرنا بھی ہے
ایک ہے کہ مصائب پہ صبر کرنا، یہ تو عام ہے نا کہ مصائب مصیبتوں پہ صبر کرنا، وہ تو عام ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کون سی صبر ہوتا ہے آپ کا؟ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ گناہ پہ صبر کرتے ہیں، گناہ پہ یہ اہم صبر ہے کہ آپ گناہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اور کہتے ہیں نہیں 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 بس یہ آخرت کے لیے میں نہیں کرتا. گناہ پہ صبر کرنا، یہ 3 صبر ہو گئے. مصائب پہ صبر کرنا، عبادات پہ صبر کرنا، اور آخری صبر ہے گناہوں پہ صبر کرنا کہ آپ دل کو مطمئن کریں، چھوڑے صبر کریں، اللہ دے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ حلال دے گا، حلال دے گا، اس پہ صبر کر لینا. تو یہ جو ہے نا یہ 3 صبر ہوتے ہیں. بہرحال یہ بڑی بہترین صورت ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ چھوٹی، میں بتایا جیسے امام شافعی کا قول وہ نہیں بھولنا چاہیے ہمیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ صورت ہی کافی ہے انسان کی حجیت کے لیے اور اس کے آخرت کی فکر دلانے کے لیے، یہ کافی صورت ہے. اچھا اور بھائی مہپارہ اس میں کوئی اور کوئی بات رہ گئی ہے؟ کوئی لفظ رہ گیا اس میں؟ نہیں سر، باقی تو ماشاء اللہ سے سمجھ میں آتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ میں کوئی ایسی بات رہتی نہیں. اگر یہ بھی اور بہت سارے جہاں پہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے وہ پھر میں آپ کو وہ بھی بھیج دوں گا کبھی کسی اور یہ کتاب بھی بھیجوں گا. جی سر. چلیں یہ بھی لکھا ہوا ہے بہت سارا، اچھا لکھا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے. سر ہم احادیث اور نہیں کریں گے؟ حدیث کریں گے نا یار، حدیث ہم نے پوری کرنی ہے. میں آپ کو اشتہار بھیج رہا ہوں ابھی انشاءاللہ. آپ نے بھی 40 پڑھی ہے نا؟ 5 نومبر سے جو ہے نا اور شروع کر رہے ہیں، بیچ شروع کر رہے ہیں ترجمے کے لیے نا، جو نئے لوگ ہیں جی ان کے لیے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو وہ ذرا وہ ان کا جلدی ہو جائے گا چونکہ آپ کے تجربات بہت سارے ہو گئے نا، تو ان کا ترجمہ جلدی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، جلدی کورس ان کا کور ہوگا. تو اس میں بھی آپ کے جو جاننے والے ہیں احباب وغیرہ ہیں ان کو شریک کریں کورس میں، ٹھیک ہے، ان کو لے کے آئیں اس کورس اور میں. سر تفسیر بھی شروع کر رہے ہیں نا؟ تفسیر کا اس کو الگ دیکھنا پڑے گا، بلکہ میں آپ کو میں جس میں شان نزول کے ساتھ ہے. ہاں وہ اب ہم پڑھیں گے، ہم لوگ پڑھیں گے اس ترجمے کے بعد نا، جب ہم ترجمہ ایک حد تک لے جائیں گے نا اس کو، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم جو ہے نا ہم پھر اس کے بعد تفسیر میں چلے جائیں گے. جو آپ نے کہا نا ناسخ و منسوخ، اور جس کو علوم قرآن کورس کہیں گے ہم، علوم قرآن، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. علوم قرآن کورس کریں گے. تفسیر کا تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، وہ چھوڑ دیں. ہم علوم قرآن کا کریں گے، اچھا. جس سے شاید نزول سمجھنا ہے، ناسخ منسوخ سمجھنا ہے، یا پھر ہاں ہمیں ہاں ہاں. لفظ تو ہمیں سمجھ چکے ہوں گے، ہمیں قرآن کے علوم ہوں. کے کون کون سی آیت کب کب نازل ہوئی ہیں، نام کہاں سے آئے، اور کیا کیا خدمات لوگوں نے پیش کی اس میں، اور کیا کیا کب کب ہوا، یہ ساری چیز سیکھیں گے انشاءاللہ. چلے اب بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا، سماعتوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں کل انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ.